إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات ہم بڑائی بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لیے کو زیبا ہے جس نے ہمارا آپ کو پیدا کیا اور ہمارے اوپر بے شمار انعامات و احسانات کیے. بعد درود و سلام نازل ہو انبیاء تمام انبیاء میں سب سے بہتر نبی سب سے افضل نبی سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین بھائیوں خاتون اسلام عزیز بچوں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے معاشرے میں پائی جانے والی ہے اخلاقی بیماری برائی جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اور اس سے مراد قرض اور اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا. قرض کے بے شمار فضائل ہیں یعنی قرض دینے کے اور اس کے کچھ آداب اور اصول بھی قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور قرض لے کر کے اس کو نہ دینا استطاعت کے باوجود اس میں ٹال مٹول کرنا اس کے سنگین نتائج بیان کیے گئے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی قرض لے لے اور قرض کو ادا نہ کرے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ آدمی جب قرض لینا ہوتا ہے تو اس وقت خوب منت و سماجت کرتا ہے اپنی مجبوری بیان کرتا ہے لیکن جب قرض لے لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو تعلیم پہ تعلیم دیتا ہے اس پہ ٹال مٹول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص جو اس کو قرض دیا ہے جو اس کی ضرورت کے وقت کام آیا ہے اس کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پیسے کی وصولی کے لیے اپنے رقم کی وصولی کے لیے. اور انہی حالات کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دینا نہیں چاہتا ہے
کیونکہ چند لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو قرض دینے کے بعد قرض کی استطاعت کے باوجود بھی نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے آج حقیقی معنوں میں اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے، اس کو کوئی ضرورت آ پڑی ہے اور وہ کسی سے قرض مانگتا ہے، تو کوئی شخص رہتا بھی ہے تو دینا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو واپس کرے گا یا نہیں۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں جو قرض کے مستحق ہوتے ہیں وہ قرضہ نہیں پاتے ہیں، جبکہ قرض ایک جائز چیز ہے، اس کو اسلام میں حلال کیا گیا ہے، یعنی جائز ہے، آپ قرض لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک غلہ قرض پہ لیا تھا اور بدلے میں اپنی زرع گروی رکھی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودی سے قرض لیا۔ اس طریقے سے اور دیگر حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، آپ کے صحابہ نے بھی قرض لیا ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے قرض مانگا، انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں اور آپ قرضہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے قرضہ دیا۔ اس طریقے سے اور بھی دیگر صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ وقت ضرورت پہ وہ قرضہ لیا کرتے تھے، یہ چیز جائز ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرضہ دینا یہ بہت فضیلت اور بہت ثواب کا کام ہے۔ قرضہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض مانگتا ہے تو جو شخص قرض دیتا ہے اس کے لیے ثواب ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کسی نے کسی سے قرض مانگا 1000 روپیہ، 1 مرتبہ مانگا واپس کر دیا، پھر دوسری مرتبہ اس نے مانگا 1000 روپیہ، تو 1 مرتبہ جو مانگا اور اس نے دیا تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی کس نے قرضہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو جتنا قرضہ دیا گیا ہے اس کا آدھا اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، 1000 روپیہ دیا ہے تو اس کو 500 صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرضہ دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے، اور حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور قرض دینا در حقیقت میں ایک مسلمان کی مصیبت کو دور کرنا، کیونکہ کوئی بھی شخص جب کسی مصیبت پہ گرفتار ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ پڑتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا اور کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت وہ قرضے کا مطالبہ کرتا ہے، اس وقت وہ قرضہ لیتا ہے۔ تو گویا کہ ایک مصیبت میں وہ پھنس گیا ہے، اب اس کی مصیبت کو آپ دور کریں گے تو گویا کہ آپ اس کے کٹھن وقت میں آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے، آپ نے اس کی ایک مصیبت کو دور کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرے، اگر خود بھی ظلم نہ کرے، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو حوالے نہ کرے بلکہ مظلوم کا ساتھ دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت کام آیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورے کرے گا۔ اور حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِنْ قُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی ایک تکلیف کو دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کر دیا اور اس کی ایک تکلیف کو دور کر دیا، قرضہ لینے والا تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اپنی ضرورت کو کیسے پورے کرے، اپنا علاج کیسے کروائے، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، ایسے وقت میں وہ کسی کے سامنے اگر ہاتھ پھیلاتا ہے، قرض کا سوال کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ضرورت کو پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور کرے گا۔ اسی حدیث میں آگے بھی وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے، تو آپ اس کو ڈھونڈ کر کے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا مت کیجیے، اس کو لوگوں کے سامنے بدنام مت کیجیے، بلکہ اس کی برائی کو چھپائیے،
اگر آپ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے عیب کو چھپائیں گے، تو قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا، جب لوگوں کا ازدحام ہوگا، لوگوں کا مجمع ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پہ بھی پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ حدیث ہے جس سے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں خدمت خلق کرنی چاہیے، ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ کے مخلوق کی اگر ہم خدمت کریں گے، ان کی ضرورت پہ کام آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پوری کرے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ قرض دینا کتنا ثواب کا کام ہے، کتنی فضیلت اور کتنی نیکی کا کام ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ماحول خراب کر دیا ہے، اس کی وجہ سے آج حقیقی معلوم ہے اگر کوئی شخص یہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان دوسرے لوگوں کے کرتوت نے روک دیا ہے۔ وہ آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا ہے، اس کے پاس پیسہ رہتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی مدد کر دے، لیکن اس کے دل میں ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ پیسہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لے کر کے اس کو دے ہی نہ، ورنہ اگر لے کر کے دے دے تو آدمی اس کی مدد کر دے گا، لیکن لوگوں نے جو ایسا ماحول بنا دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ قرض انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت کے تحت قرضہ لے سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو، ایک شخص کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے قرضہ لینے سے بچے، جہاں تک کوشش کرنی چاہیے قرضہ نہیں لینا چاہیے، اپنی آمدنی کے لحاظ سے اپنی ضروریات کو محدود رکھنا چاہیے۔ آدمی جتنا کماتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو سمیٹنا چاہیے، اسی کو کفایت شعاری کہتے ہیں، کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے، قناعت پسند ہونا چاہیے۔ اگر آپ فضول چیزوں میں اپنا روپیہ پیسہ بہائیں گے، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو قرض لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس کے اندر محدود رکھیں، بغیر ضرورت کے قرضہ نہ لیں، اس لیے کہ بغیر ضرورت کے قرضہ لیں گے تو اس کو ادا نہیں کر پائیں گے، اور قرضہ کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ جب آپ قرضہ لیں تو اس وقت کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اسی وقت سے اس بات کی فکر میں رہیں کہ ہم اس کو ادا کر دیں گے وقت پر، اس لیے کہ حدیث میں ہے، اللہ کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرضہ لیتے وقت اس کو ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کے قرضوں کو ادا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے کہ وہ قرضہ آسانی سے ادا کر لے جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو قرضہ لیتے وقت ادا کرنے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں قرضہ لیتے وقت ہی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ادا نہیں کریں گے، وہ ٹال مٹول کر کے اس طریقے سے اس کے مال کو ہلاک کر جائیں گے، لیتے وقت ہی ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے، اس لیے بغیر ضرورت کے بغیر آپ کو قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ بہت پریشانی آ گئی، بہت ضرورت پیش آ گئی، تبھی قرضہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے تو اس وقت وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کو۔ جب آدمی قرض لے لیتا ہے اس کو ادا نہیں کر پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو سامنے والا مانگتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کہتا ہے فلاں دے دوں گا، فلاں دے دوں گا، اس طریقے سے وعدے پہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ سے مال آنے والا ہے آپ کو دے دوں گا، اس طریقے سے بہانے بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ نے اس کی وجہ یہی ذکر کی کہ جب کوئی بندہ قرض لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے قرض سے ہمیں بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے نہیں لینا چاہیے قرض۔ قرض کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرض اس کی ابتدا غم ہے اور اس کی انتہا جنگ ہے۔ آدمی جب قرض لیتا ہے اور جب اس کو ادا نہیں کر پاتا ہے تو مغموم رہتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، اس کی ابتدا غم ہے اور اس کی انتہا جنگ ہے۔ جب قرضہ نہیں ادا کر پاتا ہے تو سامنے والا تقاضا کرتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور پھر ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، مار تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے اس کی انتہا کہا گیا ہے جنگ ہے۔ اور بھی دوسرا قول یہ ہے کہ
قرض یہ رات کا غم ہے اور دن کی رسوائی ہے۔ قرض کی وجہ سے آدمی رات میں ٹینشن میں رہتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور دل کو جب نکلتا ہے، جب قرض دار ہوتا ہے تو ذلت و رسوائی اس کے اوپر رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کہیں جس سے میں نے قرضہ لیا ہے وہ سامنے نظر نہ آ جائے، اس کی نظروں سے چھپا پھرتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس نے لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دیا اور جس کی وجہ سے میری ذلت و رسوائی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے قرض یہ رات کا غم ہے اور دن کی ذلت و رسوائی ہے۔ تو قرض سے بچنا چاہیے۔ قرض کی وجہ سے آدمی ٹینشن میں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، ایسے واقعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ قرضہ لے لیے نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اب سامنے والا جب مجبور کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں۔ خودکشی حالانکہ اسلام میں حرام ہے، اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ والغارمین وفی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کا مال لے سکتے ہیں ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے قرضہ لے لیا ہے لیکن حقیقی مالوں میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے، تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مال لے کر کے اس قرضے کو ادا کر سکتا ہے۔ تو قرض سے بچنا چاہیے۔ قرض کی وجہ سے آدمی ٹینشن میں آتا ہے، ہمیشہ مغموم رہتا ہے، اس کو رات کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، یہ ساری پریشانیاں مول لینی پڑتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور قرض کے اصول کیا ہیں؟ قرض کے اصول یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ قرض نہ لے۔ اگر کسی کی آمدنی 10-20 ہزار ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے 2-4 لاکھ کسی سے قرض لے لے گا تو ظاہر سی بات ہے نہیں ادا کر پائے گا۔ اگر وہ 10-20 ہزار قرض لے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دے گا۔ تو آدمی کے سامنے ایسا ادا کرنے کی کیفیت ہونی چاہیے، اتنا ہی قرضہ لینا چاہیے جتنے میں امید ہے کہ وہ اتنا قرضہ دے لے جائے گا، اسی حساب سے قرض لینا چاہیے۔ اور فضول خرچی کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے 2 لاکھ میں شادی ہو جائے گی، لیکن آدمی 2-4 لاکھ کو قرضہ لے کر کے شادی میں خوب فضول خرچی کرتا ہے، پیسے بہاتا ہے اور بعد میں مقروض رہتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے اور اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا ہے، اس کی وجہ سے خود پریشانی وہ لے لیتا ہے۔ تو فضول خرچی کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے، ضرورت کے تحت قرض لینا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی اچانک اور کوئی آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو اسی وقت قرض لینا چاہیے۔ اور قرض لینے کا اصول اور ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب قرضے کا معاملہ کریں، لین دین کریں تو اس وقت لکھ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک متعینہ مدت کے لیے قرض لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سب سے بڑی قرآن کی آیت یہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت یہی سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو، کسی سے قرضہ لو تو اس وقت لکھ لیا کرو۔ لکھنے کی وجہ سے یاد تازہ رہے گی، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آدمی بھول جائے، لیا ہے 1000 روپیہ اور کہے کہ میں نے 800 لیا ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جا سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں کہا گیا کہ معاملہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ لکھ لیں گے تو یہ ثبوت رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کو لکھ لو۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، فَإِن لَّمْ يَكُونْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر 2 آدمی گواہ کے لیے نہیں ملتے ہیں تو 1 آدمی اور 2 عورتیں، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو لکھ لو اور گواہ بھی بنا لو، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اگر 2 آدمی گواہ کے لیے نہیں ملتے ہیں تو 1 آدمی ہو اور دوسرے آدمی کے بدلے میں 2 عورتیں ہوں۔ یعنی اسلام میں 1 مرد کی گواہی کے برابر، یعنی 2 عورتوں کو 1 مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اس لیے کہ 1 عورت بھولے گی تو دوسری یاد دلا دے گی۔ عورتیں عام طور سے فطری طور پر ان کا ذہن حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ان کو ناقص العقل بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں عورتوں کو اس طریقے سے تانا دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ فطری طور پہ چیز پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے 2 عورتوں کی گواہی کو 1 مرد کے برابر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر 2 آدمی نہیں ملتے ہیں تو 1 آدمی اور 2 عورتیں گواہ کے لیے لکھ دیا کرو۔ اسی طریقے سے قرض کے سلسلے میں بھی ہے کہ کوئی آدمی قرض دیتا ہے تو وہ رہن کے طور پر، گروی کے طور پر کوئی چیز اس کی رکھ سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس چیز کو واضح کیا ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا اور بدلے میں زرہ گروی رکھی. تو گروی یعنی ضمانت کے طور پر، ڈپوزٹ کے طور پر آدمی کوئی چیز رکھ سکتا ہے. جیسے آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، اگر آپ کسی کو 50,000 قرض دے رہے ہیں، بدلے میں اس کا کوئی زیور رکھ لیتے ہیں، اس سے کوئی گروی کے لیے مانگتے ہیں، یا کوئی اس کی گاڑی رکھ لیتے ہیں، یا کوئی اس کی جو جانور رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ضمانت کے طور پر رکھ سکتے ہیں، ایسا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گروی رکھ کر کے قرض لیا ہے، یہ چیز جائز ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اور تم اگر لکھنے والا نہیں پاتے ہو. سفر میں عام طور سے ہوتا ہے کہ آدمی قلم روشنائی لے کر کے نہیں چلتا تھا پہلے، اس طریقے سے کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت کہا گیا ہے کہ رہن لے کر کے تم قرضہ دے دو، اس کی کوئی چیز رکھ لو، اس کے بدلے میں قرضہ دے دو. تو قرآن کریم کی آیت ہے، اس طریقے سے حدیث ہے جو بتلاتی ہے کہ قرض اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو بدلے میں اس کی کوئی چیز رہن کے طور پر، گروی کے طور پر رکھ سکتا ہے. ایسا جائز و درست ہے، ضمانت کے طور پر جس کو کہا جاتا ہے. اور مرنے کے بعد اور کوئی آدمی ضمانت کے لیے تیار ہو جائے تو ضمانت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی قرضہ لے اور کوئی دوسرا آدمی تیار ہو جائے کہ اگر یہ قرضہ نہیں ادا کرے گا تو میں ادا کروں گا اس کی طرف سے. زندگی میں قرض دیتے وقت بھی ایسا آدمی کوئی ضمانت کے طور پر آ سکتا ہے. یا اگر کسی نے قرضہ مطالبہ کیا وہ نہیں دیتا ہے، دوسرا آدمی بیچ میں سازش بنتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فلاں آدمی کو یہ قرضہ نہیں دیا تو میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گا. تو اس طریقے کی ضمانت بھی رکھی جا سکتی ہے. یا اگر مرنے کے بعد بھی اگر کوئی قرض دار آدمی ہے، مرنے کے بعد بھی اگر وہ قرضے کا مطالبہ کرتا ہے، کوئی ضامن بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ضمانت دی جا سکتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے باب الرہن میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ کے نام سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا اور وہ آدمی مقروض رہتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے جس سے اس کے قرضے کی ادائیگی ہو سکے. اگر وہ ترکہ نہیں چھوڑا رہتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ کو پڑھ لو. لیکن بعد میں جب فتوحات کی کثرت ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت آنے لگی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی بھی شخص انتقال کرتا ہے تو اس نے جو وراثت چھوڑی ہے، اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، وہ ترکہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر وہ مقروض آدمی ہے تو اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ان کے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قرضہ چھوڑتا ہے تو اس کے قرضے کی ادائیگی میں ادا کروں گا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کی گارنٹی لی، لیکن شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. ایک تو اس کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے جس سے اس کے قرضے کی ادائیگی ہو سکے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں. صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. پھر ایک دوسرا جنازہ لائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے جس سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی جنازہ پڑھ دو، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھتا. اس کے بعد ایک صحابی ابو قتادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. تو اس طریقے سے اسی لیے آج جنازہ جب ہوتا ہے تو اس موقع پر کوئی ضمانت لیتا ہے، اس کے اولاد رہتے ہیں، لڑکے رہتے ہیں، تو اس کی جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ قرضہ جو ہے کون ادا کرے گا. اگر کوئی گارنٹی لیتا ہے، ضمانت لیتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کرتا تھا. تو اسی لیے قرض ہمیں بلا ضرورت کے نہیں لینا چاہیے. موت کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے، آدمی کب موت سے دوچار ہو جائے، کب اس کے اوپر موت آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور حدیث میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی روح معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے.
جب تک اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے اس کی روح معلق رہتی ہے. حدیث میں ہے. آج دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں کہ قرض دار رہتے ہیں, قرضہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں, لیکن ان کا اولاد ان کی طرف سے قرضہ نہیں ادا کرتی ہے. جبکہ کتنی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. اور آیت میراث میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ نساء کی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ترکہ کون کتنا پائے گا. پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں بیان کر دی ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین کہ ترکہ تقسیم کیا جائے گا وصیت کو نافذ کرنے کے بعد, قرضہ کو ادا کرنے کے بعد یہ ترکہ تقسیم کیا جائے گا. یعنی میت نے جو مال چھوڑا ہے, جو جائیداد چھوڑی ہے, سب سے پہلے اس کے ورثہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے قرضے کو ادا کریں, اس کی وصیت کو پورا کریں, اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو آپس میں تقسیم کریں. اللہ رب العالمین نے جہاں بھی میراث کی آیت کو بیان کیا فوراً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وصیت کا اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر کیا ہے, قرضہ کو بعد میں ذکر کیا ہے. اس کی علت مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ وصیت جب کوئی آدمی کرتا ہے تو اس وقت چونکہ کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ورثہ اس میں ٹال مٹول کریں. جبکہ قرضے کے مقابل یہ ہے کہ قرضہ اگر اس کے ورثہ نہیں ادا بھی کریں گے تو جس کا وہ قرضہ باقی رہے گا وہ آدمی آئے گا مانگنے کے لیے, وصول کرنے کے لیے, تو اس میں لازمی اس کو ادا کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وصیت کا پہلے ذکر کیا ہے کہ پہلے وصیت کو پورا کرو اور قرضہ کو پورا کرو, اس کے بعد مال کو تقسیم کرو. یہ حدیثیں جو بتلاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے احد پہاڑ بھی سونا ہو جاتا تو میں اس میں سے ایک حصہ بھی باقی نہیں بچتا, 3 دن سے زیادہ میں اس کو باقی نہیں رکھتا, سب کو تقسیم کر دیتا سوائے اس حصے کے جو میں کسی کے قرضہ کو ادا کرنے کے لیے باقی رکھوں. اگر میں قرض دار رہوں گا تو میں اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے میں اس حصے کو باقی رکھوں گا, اس کے علاوہ میں تمام چیز کو میں تقسیم کر دوں گا. وہ پہاڑ بھی سنا جائے تو تمام میں تقسیم کر دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی ادائیگی کی فکر رہا کرتی تھی. تو قرض کے اصول میں سے یہ ہے کہ آدمی قرضہ دینے کی فکر کرے, ایسا نہ ہے کہ اس میں ٹال مٹول کرے, شروع سے اس کی نیت خراب ہو, سوچے کہ میں قرضہ نہیں ادا کروں گا, کسی طریقے سے اس کے مال کو ہڑپ کر جاؤں گا. آج بہت سارے لوگ ایسے دھوکے باز ہیں, ایسے چٹر لوگ پائے جاتے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں, شروع سے ان کی نیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ قرضہ کو ادا کریں گے. ایسے لوگوں کی ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے. کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے. اور قرضہ جو باقی ہے, جس کا باقی ہے وہ آدمی تقاضا کر سکتا ہے, مانگ سکتا ہے, اس میں سختی بھی کر سکتا ہے. مختلف ایسی حدیثیں جو بتاتی ہیں. لیکن آج اگر کوئی قرضہ باقی رہتا ہے, اس سے آدمی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو آدمی لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے, تعلقات خراب کر لیتا ہے. جبکہ اس کا حق ہے بھائی, وہ مانگ سکتا ہے. اس کا ایک احسان ہے کہ تمہاری ضرورت کے تحت کام آ گیا, اب تم اس کو بھول گئے ہو, احسان فراموشی کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرضہ دیا تھا. وہ قرضہ تقاضا کرنے کے لیے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہا, یعنی کچھ سخت الفاظ کہہ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح میں. صحیح بخاری کی حدیث, صحابہ کرام اس کو سزا دینے کے لیے بڑھے. صحابہ کرام نے کہا کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, اس لیے اس کو سزا دی جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, چھوڑ دو, صاحب حق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہے, وہ سختی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ ذرا دیکھو, اس نے جو قرضہ مانگا ہے اس کا قرضہ ادا کر دو. صحابہ کرام نے دیکھا تو اس سے بہتر اونٹ وہاں پہ موجود تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے بہتر اونٹ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کو دے دو, اور تم میں بہترین قرضہ دینے والا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن من خياركم أحسنكم قضاءً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں بہتر شخص ہوا ہے جو بہتر انداز میں قرضہ کو ادا کرتا ہو. یعنی قرضہ جب ادا کرے تو بہتر انداز میں ادا کرے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرضہ ہے, قرض لیا ہے اس نے, اور جب اس کو ادا کر رہا ہے, کسی سے 50,000 قرض لیا ہے, اب اس کو پروفٹ ہو گئی, فائدہ ہو گیا, جب جانا جا رہا ہے دینے کے لیے تو 60,000 اس کو دے رہا ہے, خوش ہو کر کے اپنی طرف سے, اس نے شرط نہیں رکھی تھی لیکن اپنی طرف سے دے رہا ہے, تو یہ چیز جائز و درست ہے, اس کو سود نہیں کہیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہتر قرضدار وہ ہے جو بہتر انداز میں قرضے کو ادا کرے، یعنی اس سے زیادہ دے دے، یہ چیز بہتر اور اچھی چیز ہے۔ تو اس سے بہتر انداز میں، اگر بہتر انداز میں نہیں دے سکتے تو کم سے کم جتنا باقی ہے اتنا تو دے دینا چاہیے۔ وہ آپ کی مصیبت میں کام آیا، آپ اس کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کریں، کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی نہ کرنا، اس میں ٹال مٹول کرنا، استطاعت کے باوجود بھی نہ ادا کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے مال کو آدمی ہڑپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو صاحب قرض کو، یعنی جس کا قرضہ باقی ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرضہ لے سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا ایک آدمی قرضہ باقی تھا، مسجد نبی میں وہ آدمی مل گیا، مسجد نبی میں انہوں نے قرضے کے مطالبہ کیا اور تھوڑی آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے پردہ ہٹا کر کے دیکھے تو کعب بن مالک سے کہا کہ اے کعب، تم اپنے قرضے کی رقم کو تھوڑا کم کر دو، اور اس سے کہا کہ تم ادا کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رقم کر دی، یعنی 1000 دیا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 500 کر دو، معاف کر دو تھوڑا سا۔ پھر اس نے کہا کہ اب اتنا تم دے دو قرضہ۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو حل کر دیا۔ تو قرضہ اگر کوئی باقی ہے، اگر نہیں ادا کر پاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو معاف کر دے کوئی شخص، تو یہ بہت زیادہ نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر واقعی معنی میں مجبور ہے تب، لیکن کتنے لوگ ہیں استطاعت کے باوجود بھی قرضہ نہیں دیتے، باقی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، گھر چل رہا ہے اچھے طریقے سے، فضول خرچیاں بھی لوگ کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، لیکن جس کا قرضہ باقی ہے اس کے قرضے کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی میں مجبور ہے تو اس کے قرضے کو آپ معاف کر، یا تو ڈھیل دے دیجیے، مہلت دے دیجیے، 1 مہینے کی اگر اس نے مہلت لی ہے آپ 2 مہینہ دے دیجیے، 3 مہینہ دے دیجیے، سال بھر موقع دے دیجیے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں سالوں سال ہو گیا لیکن قرضہ دینے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، کئی سال ہو جاتا ہے لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، دینے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ آپ مہلت دے رہے ہیں، مہلت دینا بھی ثواب کا کام ہے، معاف کر دیں تو اور زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس سے سوال کیا گیا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی نیکی نہیں کی سوائے ایک نیکی کی کہ جب میں کسی کو قرضہ دیتا تھا، اگر وہ مالدار آدمی رہتا تھا تو اس کو میں مہلت دے دیتا تھا، 1 مہینے کے لیے اس نے قرضہ لیا ہے، اس کو 2 مہینے کی مہلت دے دیتا تھا، اور اگر کوئی تنگدست آدمی ہے تو اس کے قرضے کو میں معاف کر دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ذرا غور کیجیے کتنا زیادہ ثواب کا کام ہے کہ اگر کوئی قرضہ میں مہلت دے دیتا ہے، ٹائم دے دیتا ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور قرض کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، میں اس کو قدر تفصیل سے نہیں بلکہ مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمی تھے، ایک آدمی نے دوسرے سے قرض لیا، 1000 دینار اس نے قرض لیا۔ جب قرض کا وہ مطالبہ کر رہا تھا تو اس آدمی نے کہا کہ تم گواہ لاؤ، کوئی گواہ پیش کرو تاکہ یعنی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن لاؤ، تو اس نے کہا اللہ ہی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس نے قرضہ دے دیا، 1000 دینار اس نے دے دیا۔ اب وہ لے کر کے گیا، اپنی ضرورت پوری کی۔ پھر اس کے بعد جو اس نے وقت لیا تھا، ٹائم لیا تھا، وہ وقت جب پورا ہو گیا تو اس کو قرض کی ادائیگی کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ قرضہ کو دینے کے لیے آیا ساحل پر، سمندر کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر کہ کوئی کشتی مل جائے، کیونکہ دونوں کے درمیان سمندر کا فاصلہ تھا۔ تو اس نے سوچا کوئی کشتی مل جائے جس پر سوار ہو کر کے جا کر کے میں اس کی امانت کو واپس کر سکوں، لیکن تلاش بسیار کے باوجود بھی کوئی کشتی نہیں مل سکی۔ اس وقت کوئی جہاز جانے والا نہیں تھا، کوئی کشتی نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے میں نے اللہ کو ضمانت بنایا ہے، میں نے اللہ کو ضامن بنایا ہے، میں نے یہ رکھ کر کے قرضہ لیا ہے، میں اس کو کیسے ادا کروں؟ اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ ایک لکڑی کو لیتا ہے، لکڑی کو چیرتا ہے اور اس کے اندر اس کی امانت کو، اس کے قرضے کو رکھ دیتا ہے، اور پھر ایک خط لکھتا ہے، اس خط کو بھی اسی لکڑی کے اندر چیر کر کے اس کے اندر لکھ دیتا ہے، اور اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کر دیتا ہے، دریا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے کہ اے اللہ جس کا میں مقروض ہوں اس تک تو اس چیز کو پہنچا دے، اس لیے کہ میں نے تیرا واسطہ دے کر کے اس سے قرضہ لیا ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رہتا ہے۔ وہ آدمی اسی سمندر میں اس لکڑی کو رکھ
دیتا ہے. اب وہ لکڑی تیرتے 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 دوسرے کنارے پہ آ جاتی ہے. جس کا قرضہ باقی تھا جب متعینہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو آدمی آتا ہے ساحل تک. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرضہ کسی نے کسی کے ہاتھ سے بھجوایا ہو یا خود وہ آدمی آیا ہو, لیکن آتا ہے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی جہاز نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید اس نے تاخیر کی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اس کے سامنے سے ایک لکڑی جب بہتی ہے تو سوچتا ہے کہ اب آیا ہوں تو کچھ لے کر کے جاؤں. وہ لکڑی کو اٹھاتا ہے کہ شاید اس کو میں اپنے گھر کے ایندھن کے لیے استعمال کر دوں گا, کھانا پکانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کر دوں گا. اس لیے اس لکڑی کو وہ اٹھا لیتا ہے. لکڑی کو اٹھاتا ہے, پھر جا کر کے جب اس کو چیرتا ہے دیکھتا ہے تو اس میں وہاں اس کی امانت موجود تھی. 1000 دینار جو اس نے لیا تھا اسی میں تھا, اور اس کا خط بھی تھا کہ جو میں نے قرضہ لیا اس میں پوری تفصیل تھی. تو یہ اللہ والے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ جب لیتے تھے تو ان کو اس کی ادائیگی کی فکر لاحق ہوتی تھی. ہم اور آپ ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ایمان کس قدر پایا جاتا ہے. ہم دوسرے کے مال کو کس طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں. قرضہ لیتے ہیں تو اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ شخص تھا اس کو کوئی سواری نہیں مل سکی تو اس نے اس طریقے سے دریا کے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بھروسے کو پورا کیا اور اس تک پہنچا دیا. قرض نہ ادا کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. ذرا سوچیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کے ذریعے اس کا حساب کتاب چکائے گا. اس طرح کا ظلم ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے مال کو ہڑپ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دلائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کو اس کو دے دے گا, نیکیوں کے ذریعے حساب چکائے گا. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ کو اس پر لاد دیا جائے گا. اگر آپ یہاں ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو نیکیوں کی شکل میں اس کو ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں اس کو لے دے گا. اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں رہیں گی تو اس کے گناہ کو لاد دے گا. ایسے لوگوں کو جو استطاعت کے باوجود بھی قرضہ نہیں ادا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کل اگر آج وعدہ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ان کو اپنی نیکیوں کی شکل میں اس قرضے کو چکانا پڑے گا. تو اسی لیے معاشرے کے اندر جو ہمارا ماحول لوگوں نے خراب کر دیا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. آپ کو وعدے کا پابند ہونا چاہیے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک واپس کر دو. یہ اس کی امانت ہے, آپ اس تک واپس کر دیں. آپ کی ضرورت میں کام آیا ہے, آپ اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, بہتر انداز میں ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ ایک تعریف پر تعریف کیے جا رہے ہیں. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. آپ کے اندر ایمان کس قدر چلا گیا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور ایک طرح کا ظلم ہوگا, سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں اس کو نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ حساب کتاب چکائے گا. وقت ختم ہو گیا, اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کا ماحول بات کو صاف رکھنا چاہیے. ہم جو بھی بات کریں پتھر کی لکیر ہونی چاہیے. اگر آپ اس مدت میں قرضہ نہیں دے سکتے ہیں تو سامنے والے سے ملاقات کر لیجئے اور کہہ دیجئے بھائی ہمارے پاس ابھی نہیں ہو پایا گا, تھوڑا اور ہونا چاہیے. کم سے کم ملاقات کر لیں گے تو غلط فہمی دور ہو جائے گی, لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ مہلت دے لیجیے, یا اگر نہیں دے پاتے ہیں تو کچھ حصہ معاف کروا لیجیے, ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ الٹے اس کے اوپر ظلم کریں, الٹے اس سے لڑائی جھگڑا کریں. اس لیے کہا تھا کسی کو اگر دیکھنا ہو تو آپ لین دین کر کے دیکھو. ویسے کسی کی باتوں میں آ کر کے آپ یہ فیصلہ مت کرو کہ بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا دیندار آدمی ہے, چکنی چپڑی باتوں میں آپ مت جائیے, بلکہ اس کے اخلاق کو دیکھیے, بلکہ اسے لین دین کر کے دیکھیے کہ اس کا لین دین کیسا ہے. اگر وہ ایماندار آدمی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کے بارے میں فیصلہ کیجیے. اللہ رب العالمین شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر قرض کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو اچھے انداز میں لینے دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تو ہمیں سچے اور پکا مومن بنا. اللہ رب العالمین تو ہمیں قرض سے پناہ. اللہ رب العالمین انی اعوذ بک من المعاصی والمغرب, جو دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا کو ہمیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تو ہمیں سچے اور پکا مومن بنا. اللہ رب العالمین تو دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما. اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اخبارات کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے. آپ ایسے فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے, اتنا ظلم کر رہا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے, اس طریقے سے اسپتالوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. آپ اس کے حق میں بد دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے. اللہ رب العالمین تو خود اس سے انتقام لے لے. اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ رب العالمین تو تیرے نام لینے والے بندے ہیں. اللہ رب العالمین کسی توحید کا واسطہ دے کر کے ہم سوال کر رہے ہیں. اللہ
رب العالمین ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے. اللہ رب العالمین تو ان مسلمانوں کی اور دنیا کی کسی کونے میں بھی اگر مسلمان پریشان حال ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما. اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کی طرف اتحاد اتفاق پیدا کر دے. رب العالمین ہم میں سے جو مر چکے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت سے بچا, سچا پکا محب بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم.